اب تک تو یہ گفتگو تھی کچھ نماز غفیلہ کے بارے میں، اور اب اس کا طریقہ بیان کیا جائے تو پہلے مرحلے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ نماز غفیلہ 2 رکعت ہے نماز فجر کی طرح سے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد اس میں کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ آیت پڑھی جائے گی۔ بس پہلی رکعت میں نیت کے بعد سورہ حمد پڑھنا ہے اور سورہ حمد کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس آیت کے ختم ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور سجدے کے بعد کھڑے ہو کر سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ حمد کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دوسری رکعت میں اس آیت کے ختم ہونے کے بعد دعائے قنوت کے بارے میں ذہن میں توجہ رہے کہ دعائے قنوت مستحب ہے، اور جو بھی دعائے قنوت میں پڑھیں، اور چاہے ایک دفعہ ذکر خداوند تبارک و تعالی ہو الحمدللہ یا سبحان اللہ تو یہ بھی کافی ہے، اور چاہے ایک صلوات ہو یہ بھی کافی ہے، لیکن نماز غفیلہ کے قنوت میں ایک مختصر سی دعا ہے۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ ان تمام آیات کو اگر لکھ کے ہاتھ میں رکھ لیا جائے اور قنوت کی دعا کو بھی ہاتھ میں لکھ کے رکھ لیا جائے کچھ دن کے لیے تو اس طریقے سے بھی نماز ہو سکتی ہے، اور سامنے اگر ان آیات کو اور اس قنوت کو کسی پینافلیکس پہ لکھ کے دیوار پہ لگا دیا جائے اور دوران نماز انسان اس سے پڑھتا رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور دوسری رکعت میں اس آیت کی تلاوت کے بعد قنوت، اور قنوت میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی، اور ان تفعل بی کے بعد کتابوں میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا قضا و قضا، یعنی قضا و قضا نہیں کہنا ہے بلکہ اس کے بجائے اپنی حاجات کو مانگنا ہے۔ اپنی زبان میں مختلف دعائیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور جب دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر یہ مختصر سی دعا پڑھیں، اللہم انت ولی نعمتی وقادر علی طلبتی وتعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآل محمد علیہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی۔ اب دعائے قنوت کے بعد رکوع، اور رکوع کے بعد 2 عدد سجدے، اور پھر اس کے بعد تشہد اور سلام، اور سلام کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ تکبیر کہی جائے اور اس کے بعد صلوات پڑھی جائے، اور بعد میں تسبیحات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا یعنی 34 دفعہ یعنی 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ یعنی 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اور خصوصاً جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن سب سے اہم دعا وہ یہ کہ ہم سب دعا کریں کہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور ہم سب انشاءاللہ ان کی خدمت اقدس میں ہوں، انہی کے محضر مبارک میں زندہ رہیں، اور اگر ان کی زندگی میں ہمیں دنیا سے جانا ہے تو ان کی محضر مبارک میں کفر سے جنگ کرتے ہوئے ہمارا دم نکلے، اور اس عالم میں ہم مریں کہ وہ ہم سے راضی اور خوشنود ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔